ہم آج کا بیان شروع کرتے ہیں اس کلام الہی کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو بندے کو اور چاہیے کیا جب اللہ تعالی کا ساتھ ہے، بلا سے ساری دنیا مخالف ہو تو صبر کی اس عظیم اور لازوال داستان کو ہم آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، صبر ایوبی کی اس سچی داستان کو۔ کہانیاں کتنی لوگ سنتے ہیں، مگر کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک سچی کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جو صبر و ایمان کے پیکر تھے۔ تو ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ تو جب شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کو دیکھ کر نا امید ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ ہم انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اسے اپنے آغاز کا وہ وقت یاد آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے بہکایا گیا تھا۔ تو اس نے بھی یہی داو چلی اور اس راستے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے حضرت ایوب السلام کی بیوی رحمت بھیک مانگنے کے لیے آیا جایا کرتی تھی، اور وہ وہاں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا، اور اس نے دیکھا بی بی رحمت آ رہی ہیں۔ شیطان نے ان کے پاس جا کر ایک ہمدرد انسان کی حیثیت سے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ اس نے ایک بخت اور رنجیدہ بیوی نے کہا، وہ دیکھو سامنے گھرے پر پڑے ہیں، دن رات اذیت اور تکلیف میں ہیں، زخموں سے پیپ گرتا رہتا ہے، سارے بدن میں کیڑے بجا رہے ہیں، اور دن رات یہ رستا رہتا ہے زخم، اور ان کا مصیبت اور تکلیف دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے۔ وہ شیطان جسے اپنے فن میں مہارت حاصل تھی، جو الفاظ کا جادوگر تھا، اس نے اتنے پردرد انداز میں بیان کیا کہ بی بی رحمت سہ نہ سکی۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان اپنے دل میں بہت ہی خوش ہوا۔ اس کے اطمینان کے لیے اتنا ہی سہارا کافی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب بی بی رحمت کی طاقت ضبط بہت جلد جواب دینے والی ہے۔ بس اب دیر کس بات کی تھی۔ شیطان اسی وقت ایک بکری کا بچہ لایا اور رحمت بی بی کو ہوش میں لایا، اور نہایت ہی دلدہی اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے، اس بچے کو لے جاؤ، اگر تمہارے شوہر ایوب علیہ السلام میرے نام پر اسے ذبح کر دیں تو بہت جلد اس بیماری سے شفا حاصل کر کے نہ فقط تندرست اور توانا ہو جائیں گے، بلکہ تمام تباہ شدہ مال و دولت اور اولاد پھر اسی طرح حاصل کر لیں گے۔ میرے اہل ایمان سامعین سے گزارش ہے کہ شیطان کے اس الفاظ کو نوٹ کر لیں اور اس پر غور کریں۔ مصیبت میں انسان آگے پیچھے سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ دکھی کا دل کھی بکھی. اور ویسے بھی شیطان تو الفاظ کا جادوگر ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے. مصیبت زدہ بی بی رحمت خوشی میں دوڑتی ہوئیں اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا، میرے سرتاج، آخر اللہ تعالیٰ آپ کو کب تک اس عذاب میں گرفتار رکھے گا اور کب تک تمہاری قابل رحم حالت پر رحم نہ کھائے گا؟ سوچو تو صحیح، وہ مال و دولت کیا ہوئی؟ گھوڑے، خچر، مویشی، بھیڑیں، بکریاں کون لے گیا؟ کھیتیاں، باغات، مکانات و اسباب کدھر ہیں؟ بچے بچیاں کہاں ہیں؟ دوست احباب کہاں گئے؟ اچھے اچھے قیمتی کپڑے کس نے چھین لیے؟ اب کیا رہ گیا؟ ہر ایک چیز خاک میں مل گئی. آپ کے حسین و خوبصورت جسم میں کیڑے پڑ گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ شیطان کے تھے. صرف بی بی رحمت کی زبان تھی جو فی الحال وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی. آگے انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، میرا کہنا مانو، اور ایک رحم دل شخص نے مجھے یہ بکری کا بچہ دیا ہے، اسے اس کے نام پر ذبح کر کے ہمیشہ کے لیے راحت و آرام حاصل کر لو. آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اس ترغیب شرک کو سن کر بے تاب ہو گئے اور نہایت غصے سے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے دشمن نے بہکایا ہے، اور اسی کے بہکانے سے جو تیرے دل میں آیا ہے وہ تو نے مجھے کہہ دیا ہے. اچھا مجھے ذرا یہ تو بتا کہ وہ کھوئی ہوئی دولت، مال و متاع، اولاد و اسباب، طاقت و توانائی کس کی بخشی ہوئی تھی؟ نیک بخت بی بی رحمت نے گردن جھکا کر کہا، خدا کی. اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو خدا کی اس بخشش سے ہم نے کتنی مدت تک نفع اور خوشی اور راحت حاصل کیا؟ اس وفاشار بیوی نے جواب دیا، 80 برس تک. حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر پوچھا، تو اب ہم کتنی مدت سے تنگ دستی، مصیبت اور بیماری اور قسم پرسی کی حالت میں ہیں؟ فرمانبردار بیوی نے جواب دیا، تقریباً 7 برس سے. اس پر آپ نے نہایت ہی برہم ہو کر فرمایا، تو افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے بے انصافی برتی کہ اس موجودہ مصیبت پر اتنا بھی صبر نہ کیا جتنا کہ فراخ دستی اور تندرستی کی حالت میں آرام و اطمینان حاصل کیا. خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی تو جس طرح تم نے غیر اللہ کے نام ذبح کرنے کے لیے مجھے ترغیب دی ہے، میں بھی اس کی سزا میں تم کو 100 کوڑے ضرور لگاؤں گا. اور اب یہ جو کچھ تو کھانے پینے کے لیے لائی ہے، تجھی کو مبارک ہو، مجھ پر اس کا چکھنا بھی حرام ہے. جا میری آنکھوں سے دور ہو جا، اب تیری صورت دیکھنے کا روادار میں نے. تو ناظرین کرام، آپ نے شیطان کے جن الفاظ کو نوٹ کیا ہے اس پر براہ کرم کبھی تنہائی میں غور کریں کہ قربانی صرف اللہ کے لیے جائز ہے. آج ہم اس شیطان کی بدت کا شکار ہیں
کس کے نام پر نظر و نیاز کر رہے ہیں؟ غور کیجیے۔ وفا شار بیوی اپنے شوہر کا حکم سن کر وہاں سے نکل تو آئی، لیکن کسی طرف جانے کو پاؤں نہ اٹھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اپنے شوہر کی بے پناہ وفادار تھی۔ اسے بھی احساس ہوا کہ ہم نے کچھ غلط کہا، کچھ غلط کیا۔ اس وقت اس کے ہوش بجا نہیں تھے۔ اس طرف حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنی فرمانبردار بیوی کو نکال تو دیا تھا، مگر انہیں بھی ترس آ رہا تھا، اور اپنی حالت پر غور فرماتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ میری سچی رفیق زندگی تھی، اسے بھی نکال دیا۔ اب سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی مددگار نہ تھا۔ اس وقت سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کہہ پائے، ربہ انی مسنی الضر۔ تو ساتھ ہی اپنی بے صبری کا احساس ہوا، چنانچہ فوراً سلسلہ کلام کو خدا کی جانب پھیر کر نہایت عاجزانہ لہجے میں فرمایا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی دعا کا ذکر اپنے کلام پاک کے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کے رکوع 6 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یاد کرو وہ حالت ایوب کی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھ کو یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو میرے حال پر رحم فرما۔ تو ہم نے اس کی فریاد سن لی اور جو دکھ ان کو تھا اس کو دور کر دیا اور ان کو ان کے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی، اور یہ محض ہماری مہربانی تھی جو ہم نے ان پر کی۔ غرض کہ اللہ تبارک تعالی رؤوف و رحیم ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کی ناچاری مجبوری پر ترس کھائے بغیر نہیں رہتا، نہ وہ ظالم و جابر ہے کہ سنی کی انسنی کر جائے۔ البتہ دعا خلوص اور سچے دل سے مانگی جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت کو کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شیطان کے ستانے اور راہ استقامت و صبر و رضا سے ڈگمگا جانے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخلوص قلب یہ دعا مانگی، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک پارہ نمبر 23 سورہ صاد رکوع 4 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یعنی اور آپ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے تو کامنٹس ضرور کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔